میں اس موضوع سے متعلق جو پہلے میرے گزارش ہے چند سوالات ہے ساتھیوں سے تاکہ یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے سمجھ میں آ جائیں۔ پہلی سوال تو یہ ہے کہ اقامت دین فرض ہے یا سنت ہے؟ اقامت دین فرض ہے یا سنت ہے؟ تو آپ میں سے مجھے میرا خیال میں اگر ووٹنگ کرائے تو زیادہ بہتر تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے ساتھیوں کی کیا رائے ہے۔ اقامت دین فرض ہے یا سنت ہے؟ آپ جواب دیجئے نا۔ فرض ہے تو ٹھیک ہے۔ اصل یہی ہے نا جو چیز مجھے سمجھانا ہے، تو دیکھیں آپ لوگ اس کی تصدیق کرتے کہ یہ فرض ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بیعت سنت ہے یا فرض ہے؟ بیعت سنت ہے یا فرض ہے؟ ہاں سنت ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے یا سنت کی اہمیت زیادہ ہے؟ فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ جیسے اس ساتھی نے مثال دی ہے کہ نماز فرض نماز کا وقت ہے اور تم جو ہے نا تلاوت شروع کریں، تو فرض کی اہمیت زیادہ ہے، تو لہٰذا اولیت جو ہے فرائض کو ہے، پھر واجبات کو ہے، پھر سنت کو ہے، پھر مستحبات کو ہے، اور پھر اگر مباحات کے درجے میں بھی کوئی کام ہے تو پھر آپ اس پر، یہ وہ کلیات اور قیود ہے کہ ہر ایک کے سمجھ میں ہے یہ چیز۔ اب یہاں جب آپ لوگوں نے ان تینوں سوالات کا جوابات بھی دیا اور اس کو مانتے بھی ہیں، تو یہاں پر جو سب سے زیادہ اشکال جو مجھے یہاں نظر آئے ساتھیوں کے نظر میں وہ بیعت کے حوالے سے ہیں۔ یعنی اقامت دین کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی ہے، جو اصل کام ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک وسیلہ ہے، بیعت جو ہے یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ عہد، اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ یعنی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ کام پر فوکس کم ہے اور الفاظ پر ہم نے زیادہ زور دی یہاں پہ، یعنی جو نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بیعت کو ہم سنت قرار دیتے ہیں، میں نوید صاحب کے جو پس منظر اس نے تاریخ اسلامی کے ذکر کی، میں اس کے ساتھ کلی طور پر مخالفت کرتا ہوں، اس لیے کہ خالد صاحب نے جو حوالہ دی میرے مضمون جو ندائے حکمت قرآن میں 2017 اور 18 تقریباً 4 سلسلہ وار حصوں پر مشتمل تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے کہ رسول کے دور سے لے کر آج تک کی چیز آ رہی، اور ہماری اسلامی تاریخ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ انفرادی لیول پر ہے یا اجتماعی لیول پر ہے، اس نے اسی ہیئت پر عمل کی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب ہم آتے ہیں کہ کیا مسنون ہے یا نہیں ہے، لیکن عمل ہے اس پر، کیونکہ نوید صاحب کے بعد سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یعنی حضرت حسین کے جو کیا ہے اس کے علاوہ کہیں اس کی مثال نہیں، نظیر نہیں ملتے۔ نہیں، آپ کوئی بھی تحریک دیکھیں جو اقامت دین کے نام پہ ہے یا اصلاحی تحریک ہے، وہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے یا الجزائر کے سنوسی اس کی تحریک ہے، یا اخوان المسلمین کی تحریک ہے، یا جماعت اسلامی کی ہے، یا تنظیم اسلامی کی ہے، یا آج ہم جس کے لیے ہم سرگردان ہیں، سب کا موقف اس سے متعلق ہے، یا صحابہ نے یا اس کے بعد والے دور نے انفرادی طور پر کسی عمل پر جو اجتماعیت سے متعلق ہو اس نے یہی راستہ اپنایا۔ اب میں آتا ہوں بیعت کی لفظی کیا پہ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم اس کنفیوژن سے باہر نکلے، تو پھر ہمارے لیے مسئلے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گی۔ بیعت کی کیا معنی ہے؟ بحث تو سب نے کی ہے نا، بیعت کی کیا معنی ہے؟ معاہدہ، عقد، عہد، میثاق، مختلف الفاظ سے ایگریمنٹ جو بھی ہے۔ اچھا ایک اور لفظ ہے جو عام طور پہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پہ جب میں اپنے ساتھیوں سے سنتا ہوں، میں اس سے یہی تاثر لیتا ہوں جب ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ انقلابی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساتھی جو ہے ابھی کشمیر اس نے فتح کے اور واپس آئے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب وہ لفظ انقلاب استعمال کرتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم کشمیر سے یا تو آئے ہیں یا ہم جا رہے ہیں وہاں پہ۔ اب مجھے یہ بھی بتائے لفظ انقلاب کی کیا معنی ہے، بتائیں نا۔ تبدیلی ہے، جیسے آج کل پی ٹی آئی استعمال کرتے ہیں۔ لفظ انقلاب کی معنی ہے تبدیلی۔ اب جب ہم اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، لاحق کا ساتھ شامل کرتے ہیں انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلاب،
تو کیا مطلب ہے؟ ایک وہ تبدیلی ہے جو سیکولر طبقہ کرتا ہے، لبرل طبقہ کرتا ہے، یا کوئی بھی طبقہ ہے. ایک ملک میں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ آپ کے گھر کا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے چاپیریال کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ملک کا بھی ہو سکتا ہے وہ نظام سسٹم. اب اس نظام میں ہر بندہ، ہر سوچ اور فکر جس کی جو سوچ ہے اس کے لیے وہ کوشاں ہے، تو وہ انقلابی ہے. اب فرق کیا ہے ہم میں اور باقی انقلابیوں میں؟ کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ پہلے سے ایک نظام موجود ہے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کی جگہ ہم کس نظام کو لاتے ہیں؟ اسلام. اگر یہ بات طیب اردوغان کرتے ہیں تو تب بھی انقلابی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، مرسی صاحب نے کیا تو تب بھی وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پڑوس میں جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. جب آپ کا سوچ، جیسے اقامت الدین آپ نے فرض قرار دیے ہیں، تو جو بھی اس کام کاج کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب فوکس کس چیز پہ ہے؟ مقاصد پر ہے، جس کا بھی یہ مقصد ہے. اس لیے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تنظیم اسلامی کو چھوڑیں، آپ جماعت اسلامی کو. مجھے وہاں پر بھی کافی سے یعنی مجھے کافی تکلیف ہوتا تھا کہ جب ہم ایک اسلامی تحریک کا موازنہ کرتے ہیں، آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیوں آپ کا موازنہ نہ ہو؟ آپ چھوڑے، وہ کام کرتے، آپ منفرد، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ ان سے منفرد ہے، تو کام کرو، اپنے کام سے لوگوں کو مطمئن کرو. الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو الفاظ ہے، اگر آج جیسے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا اور آپ لوگوں نے مثبت جواب دیے، اجتماعی کا کیا مطلب ہے؟ دستوری کا کیا مطلب ہے؟ شخصی کا کیا مطلب ہے؟ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے. جیسے ہمارے عقیدی کے مباحث میں ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. پھر آخر میں اتنے لمبے لمبے باحث کے بعد کہتے کہ ایک لفظی اختلاف ہے. یہاں پر بھی یہی ہے، آپ الفاظ پر غور نہ کریں، آپ مقاصد پر غور کریں. ہم تنظیم اسلامی سے اگر خفا ہے یا کسی بھی تحریک سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، اور ہمارے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب کا کرتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، یہ نہیں کہ الفاظ ہے، پھر تو ارسطو ہے، تو افلاطون ہے، تو بقراط و سقراط ہے. یعنی اس وقت یہی بات ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بقراط و سقراط ہے، وہ سب غلط تھے. تو جب آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اس سے بہتر ہے، تو آپ بہترین کام کریں، آپ کام پر فوکس کریں، آپ کام پر توجہ دیں. یہ الفاظ بیعت کے ہے یا عقد کے ہے یا تحریر میں ہے، سب کا ایک ہی مطلب ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جمہور علماء کے ہاں لفظ بیعت جو ہے آپ تحریکی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے. اجازت ہے، مسنون نہیں ہے. مسنون کے تو میں نے ذکر کیا کہ عمل ثابت ہے، لیکن عمل کے لیے اس طرح مثال نہیں ہے کہ آپ پر حکم، جیسے خالد صاحب نے ایک اشارہ دی، ثابت ہے. ہم اس چیز کی قیاس کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے یہ اس لیے وہ علم جو فقہا ہے ان کے جو اصول ہے، ضابطے ہے، سمجھنا اس لیے ضروری ہے. بعض اوقات ہم ایک خاص ٹاپک بقراط سقراط بنتے کسی اور کا سنتے نہیں ہیں. شراب حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے. وہاں ایک اصل ہے، ایک علت ہے، کیا ہے؟ نشہ ہے. کیوں حرام ہے؟ نشہ ہے. اب علماء نے اس قاعدے کلی کو نکال کے جس چیز میں بھی نشہ ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب ہمیں کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے؟ قیاس سے کام لیتے کہ دیکھ اگر ہم ایک کام کرتے تو کیوں ہم اپنی تاریخ کو نہ دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کو کیوں نہ دیکھیں. تو وہاں اس نے بیعت کی مسنون طریقے پر عمل کی ہے، اور ہم اپنے لیے مسنون نہیں قرار دیتے، ہم رخصت کی حد تک کہ ہمیں اس میں اجازت ہے. یہ رائے جو ہے جمہور کی علماء کی کیا ہے، لیکن جب اختلاف آ جاتا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی ایک رائے پر عمل کر سکتے. اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اتنا زور کیوں ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ نے اس کو کیا کیا اپنے اوپر واجب قرار دی ہے. تو پھر تو ضروری ہے. آپ نے عہد کی ہے، یار کل میرے ساتھ ملتان جاننا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا یار وعدہ کرو. آپ پر لازم تو نہیں ہے نا، آپ سے میں اختیار لے رہا ہوں،
تم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، آپ نے عہد کے تو تم پھر اس پر وفا کرو۔ یہاں پر بیعت کے جو دو قسمیں، ایک ہے ریاست کے لیے، جب وہاں پر جب رسول کی مسنون اب وہ دلائل اور نصوص آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر کیا ہے، صحابہ ایک ریاست کے لیے، ایک سٹیٹ کے لیے، وہاں ایک نظام، ایک سسٹم کے لیے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے کہ وہاں بعد میں جو اوامر و نواہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پر، تو اس کیا ہے کہ وہ اس ریاست کا تحفظ کرے گا اور ہم ان کی پشتیبان ہوں گے۔ یہاں پر جب ہم ایک امیر جماعت کے ساتھ بیعت یا عقد یا یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم اس سے کسی کی تحفظ مانگتے کہ جو قیود و شروط ہم نے اس جماعت کے لیے طے کی ہے اس کی آپ پابند ہیں کہ آپ انہی خطوط کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ بیعت ہے۔ اچھا، اس کا فقہی اثر کیا پڑتا ہے اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں؟ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ علماء نے 3 کیٹیگری میں اس کو لائے ہیں، یا تو اس کو قسم کی کیٹیگری میں، یا عہد و پیمان کی کیٹیگری میں، یا نظر کی جو منت جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کیٹیگری میں، اور اس کی کفارہ جیسے قسم کی کفارہ ہے۔ اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں نے عہد کیا، میں آپ کو آگاہ کروں کہ بھائی جس چیز پر میں نے آپ کے ساتھ عہد کیے میں مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب میرے اختلافات حد سے زیادہ تنظیم اسلامی کی امیر حافظ وحید صاحب سے ایک مرتبہ پھر اس نے مطمئن کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر مسلسل، کیونکہ میرا بھی 20 سالہ رفاقت ہے، 2000 سے میں نے تنظیم اسلامی جوائن کیا، اور اس وقت آوان صاحب تھے، اس کے بعد خالد صاحب اس حلقے میں، تو میں نے فوراً میسج کے ذریعے سے جو ان کے عمراء ہے تدریجاً ان تک میسج پہنچایا اور فون کیے کہ میں اب اس حق کی پاسداری نہیں کر سکتا، میں اس کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ عہد کہ میں ان اصول کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا، جب میں نہیں چل سکتا میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس کی یعنی مجھے اس کا حصہ نہ سمجھے، آپ پر بھی ہے۔ لہذا اب آتے ہیں اس عقود کی طرف۔ یہ تو ایک مختصر ان چیزوں کی وہ مقاصد اور مفاہیم ذکر کی ہیں، تو ایسے میں ایک اور چیز جو اختیارات کی بات ہو رہی، کیونکہ وہ بھی میں اسی طرف آتا ہوں کہ جب ہمارے پاس بیعت کے تصور موجود ہے تو کیوں ہم کو اور راستے اپنائیں؟ آپ ان کو کوئی بھی لفظ دے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کو سنت کے ساتھ نسبت نہ کریں، ہاں ہم اس کی قیاس کر سکتے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ تحریر جیسے جماعت اسلامی جو ہے فارما فور کرتے ہیں، اخوان المسلمین اس تک کرتے، یہ بھی عہد ہے، یہ بھی بیعت ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ چیز کو آسان کریں، یسرو، آپ مشکل میں نہ ڈالو ساتھیوں کو، ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس سے آج کل جو وہ طبقہ ہے، دیکھ حکمت بھی کوئی چیز ہے، کچھ لوگ یہ جو بیعت کے کیا ہے جیسے پیری مریدی والے سہج ہے اس طرف چلتے ہیں اور ان کا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا، کراہت محسوس کرتے اس میں۔ تو میرے خیال میں ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس میں کسی کا کراہت بھی نہ ہو۔ یہ ان ساتھیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم نے 20-30 سال جو ہے نا بیعت پر لوگوں کو دعوت دی ہے، تو آپ بیعت پر عمل کریں، اور اگر آپ نے دعوت دی تو اقامت دین کے لیے دی ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم، میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ہم بیعت کی وہی طریقہ اپنائیں۔ یہاں شورا کی جو بات ہے کہ اختیارات کی بات ہے، جو میں نے، کیونکہ میرے اس مقالے میں بھی یہ چیز ہے، جب میں شورا کے کیا پہ امیر کے لیے جو ایک اختیارات والی بحث توازن ہے اس میں، تو اس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ امیر اس چیز کی پابند نہیں ہے، امیر آپ کے مشورے کے پابند نہیں ہے، احتساب آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے سب ساتھیوں کے ذہن میں یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو پابند کریں، تو میرے خیال میں اگر ہم بات مشاورت کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر مشاورت میں آپ امیر کو پابند نہیں کر سکتے، لہٰذا پھر کیونکہ وہ اختیار اس کا ختم ہو گیا۔ یعنی میرا ذاتی رائے بھی ہے کہ ہم اس کو اختیارات نہ دیں جو موجودہ صورتحال ہے، لیکن جب آپ شریعت کی جو اصول ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں امیر کا مشورہ بھی شامل ہے اور امیر اپنے مشورے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے ایک ذاتی رائے اس حوالے سے تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے واپس، کہ ہم ان کو شورا کے جو کیا ہے اس کو اختیارات دے، لیکن ہم اس سے جو احتساب، یعنی جیسے ایک میں نے بیعت والی بات کی ہے، ہم کوئی اس طرح ایک اصول اپنے طور پہ کہ وہ چیز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے لیکن ہم اوپر واجب کر دے، امیر اپنے اوپر خود واجب کرے،
اس طرح اگر ایک صورت بن جائے، یہ مباحات کے تحت ہے کہ وہ کہے کہ میں شورا کا پابند ہوں، مثلا یہ ان کے اختیار ہے، اور وہ ایک ایسے اختیار استعمال کرے کہ وہ کس کی، جیسے طلاق کی معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ طلاق حق کس کا ہے؟ مرد کا ہے، لیکن شریعت آپ وہ حق جو ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن آج کل جو مروجہ قانون ہے اس میں آپ اس کو کس کی تفویض کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ بیوی کے تفویض کا طلاق تو واقع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل میں اگر ہم یہ سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں بعض اوقات ہم اختیارات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم وہ احتساب نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم یہ کر سکتے کہ بھائی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ اس بات پہ، ہم آپ کے ساتھ، ہمارا عقد و پیمانہ و میثاق اس بات پہ ہے کہ کلی اختیارات آپ کی نہیں ہوں گے۔ اب اس میں آپ بے شک اجتماعی کا لفظ استعمال کریں، آپ دستوری کا لفظ استعمال کریں۔ یہاں پر ایک شکوہ اور بھی ہے مغالطہ، کہ ہمارے کچھ ساتھی کہتے کہ پھر یہ تو الفاظ کی حد تک ہے کہ شورا یہ طے کرے اسی وقت اس کو دے دے۔ بھائی اگر آپ اسی وقت دے یا بعد میں دے دے تو لکھنے میں تو آئے گا، کیونکہ آج کل قرآن تو یہ کہتے کہ آپ کے درمیان جو بھی معاملہ ہو وہ لکھے، تو لکھنے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں، یہ تو شرعی ایک حیثیت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس پہ آپ بہت زیادہ تحفظات کا اظہار نہ کریں، وہ اگر آپ کسی بھی شکل میں لیں، ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے سرخرو ہے، ہمارا مقصد اقامت دین ہے، اور اس پر اگر ہماری ایک اجتماعیت بنتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے قانونی۔ دیکھیں آپ لفظ بیعت پر کیا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اقامت دین اصل تصور ہے، ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ میں جماعت اسلامی کی بھی نفی نہیں کرتا ہوں، وہ میں جمعیت علماء اسلام کی بھی، وہ ہماری بائی ہے۔ دیکھیں کیا پتا، ہم شک تو نہیں کر سکتے جب تک میں ان کے سامنے خود ایک چیز نہ دیکھوں، القابات سے میں اس کو نہ نوازوں۔ آپ اخلاقی جو آپ کے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی بن خلف، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار ہے، لیکن پوری زندگی میں اس نے کبھی اس کو مخاطب کی ہے؟ ہمارا دیندار طبقہ سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو کیا کیا القابات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں ہمیں احتساب کا حق لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس کے جو قانونی حیثیت ہے اس ادارے کے، اگر آپ الیکشن دے کے، آپ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کرتے، یعنی آپ ایک حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے کہ میں ان شروط و قیود کے تحت جو ہے نا میں کام کروں گا، اور آپ اس سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، تو بھائی یہ کیسے اقامت دین؟ ہمارا دین تو بالکل واضح ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے کامیاب ہے اور جھوٹ جو ہے یہ آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اس طریقے سے الحلال بین والحرام بین، ہمارے دین میں حلال معلوم ہے اور حرام معلوم ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہات، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑا تو اس طرح سمجھ کہ اس نے حرام کو اپنایا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بات والی بات ہے، لیکن چونکہ اس کی ضمنی بات ہے، بعد میں اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ اگر رجسٹریشن کرتے ہیں تو قانون یہی ہے، آپ ان کے لیے بے شک آپ آج نہ سوچیں، آپ کا سوچ جو ہے نا بہت آگے ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو غیر ہے وہ ایک دو دن کے لیے پلاننگ نہیں کرتے، وہ 100 سالہ پلاننگ کرتا ہے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کیا اگر ہم نہیں تو پھر کیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو ان کی حکمت عملی ہے۔ تو ہم بھی اس طرح سوچ سکتے ہیں نا کہ آج ٹھیک ہے ہم اصلاحی طور پر کام کرتے ہیں، لیکن کل اللہ نے اگر ہمیں سیاسی طور پر طاقت دی ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، ہم ذہن سازی کریں گے لوگوں کے۔ جب آپ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ منشور بنا لیں، ابھی نہیں لیکن طے تو کرے کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے، اور اس کے مطابق اپنا حکمت عملی جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں، الفاظ میں تھوڑی سی ہیرا پھیری آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ اقامت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم انہی نکات پر جمع ہو جائیں، اور آخر میں صرف میرے ذہن میں اگر آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق جو حل مجھ سے مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ شخصی اجتماعی پر بھی عمل کر سکتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے، جب لکھتے ہیں تو یہ شخصی دستوری بنتا ہے، اس میں جو لوگوں کے سامنے جو آپ کے ذہن میں ایک الجھن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے 30 سال سے یہ کی ہے، بھائی ان کو کہیے کہ ہم نے بیعت ہی پر عمل کرتے ہیں، بیعت کی مسنون بنیاد پر، جیسے آپ نے کہا مسنون بنیاد پر یا مباح کی بنیاد پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بیعت بھی لیں اور آپ دستور بھی بنائیں۔ اگر پھر بھی آپ کو الجھن ہے تو پھر اجتماعی کر دیں، قولاً
آپ ان کو اختیارات تفویض کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. البتہ شخصی کی ذاتی طور پہ میں حق نہیں, جو تجربہ ہمارے سامنے ہے آج کل, چونکہ ہم انتہائی کمزور ہے, ظاہر بات ہے جب ہم کمزور ہے تو ہماری قیادت بھی اس لیول کا کمزور ہوگا. جب ہم طاقتور ہوں گے ہمارا امیر بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا. اور اس کی مثال میں اس طرح, وہ خربوزہ ہے یا تربوزہ, وہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتے, ٹھیک ہے, تو جتنا ہم ہے اتنا ہی ہمارا امیر بھی ہوگا. اللہ کرے کہ ہم اقامت دین کے لیے متفق ہو اور اس پر ہم ہماری جو سوچ ہے, محنتیں ہیں, عمل پیرا ہوں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ